بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر آپ قرض کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں، اگر رات کو سوتے وقت دل میں یہی فکر ستاتی ہے کہ یہ قرض آخر کیسے اترے گا، تو صرف 19 مرتبہ یہ تسبیح پڑھ لیں تو انشاءاللہ احد پہاڑ جتنا قرض بھی فوراً اتر جائے گا۔ نہ صرف قرض اترے گا بلکہ دولت کی اتنی فراوانی ہوگی کہ آپ خود لوگوں کو قرض دینے والے بن جائیں گے۔ وہ مختصر مگر طاقتور ترین تسبیح یہ ہے۔ محترم ناظرین، قرض ایسا بھیانک جال ہے کہ کبھی کسی کا فون تنگ کرتا ہے، کبھی قسط کی تاریخ آ جاتی ہے، کبھی قریبی رشتہ داروں کے تقاضے۔ قرض ایک ایسی کوفت ہے جس سے انسان اندر ہی اندر ٹوٹنے لگتا ہے۔ بعض اوقات تو ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے زندگی کی ہر خوشی چھن گئی ہو۔ لیکن میرے عزیزو، یاد رکھیں، جب رب نے آپ کو اس آزمائش میں ڈالا ہے تو وہی رب اس سے نکالنے کی طاقت بھی رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو کبھی تنہا نہیں چھوڑتا۔ جب انسان دنیا کے سارے دروازے بند ہوتے دیکھ لیتا ہے، تب اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ آج میں آپ کے ساتھ ایک ایسی بابرکت تسبیح اور طاقتور روحانی عمل شیئر کرنے جا رہا ہوں جو انشاءاللہ قرض کے بوجھ کو ہلکا کرنے، دل کو سکون دینے اور رزق میں برکت کا ذریعہ بن سکتی ہے۔ مگر ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ کامل یقین اور صبر شرط ہے، کیونکہ اللہ کے ہاں دیر ہے مگر اندھیر نہیں۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، اسلام میں قرض کو بہت سنجیدگی سے لیا گیا ہے۔ قرض ایک ایسی چیز ہے کہ آقا دو جہاں نے بھی اس سے پناہ مانگی ہے۔ حالانکہ وہ ذات جس کے لیے کائنات پیدا کی گئی ہو تو انہیں اس حقیر چیز سے پناہ لینے کی کیا ضرورت؟ مگر قرض کی خطرناکی سے بچنے کے لیے احادیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرض سے اللہ کی پناہ مانگی ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر یہ دعا فرمایا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن وغلبۃ الدین وقہر الرجال۔ ترجمہ: اے اللہ، میں تیری پناہ مانگتا ہوں غم، پریشانی، قرض کے بوجھ اور لوگوں کے دباؤ سے۔ اور قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے اور اسے وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوتا۔ سورۃ طلاق۔ یہ آیت صرف پڑھنے کے لیے نہیں، یقین کے لیے ہے۔ کتنے ہی لوگ تھے جن کے پاس کچھ نہیں تھا، لیکن اللہ نے ایسے راستے کھولے کہ وہ خود حیران رہ گئے۔ شرط صرف یہ تھی کہ انہوں نے امید نہیں چھوڑی، وہ سجدے سے جڑے رہے، دعا سے جڑے رہے اور اللہ کی رحمت سے جڑے رہے۔ قرض سے صرف اس دور کے انسان ہی نہیں بلکہ پچھلے دور کے ایک بزرگ کے بارے میں بھی آتا ہے کہ وہ شدید قرض میں مبتلا ہو گئے۔ حالات یہاں تک پہنچ گئے کہ لوگ دروازے پر آ کر تقاضے کرتے تھے۔ گھر میں سکون ختم ہو چکا تھا، لیکن وہ بزرگ ہر رات وضو کرتے، 2 نفل ادا کرتے اور اللہ سے عاجزی کے ساتھ دعا مانگتے۔ ایک رات انہوں نے روتے ہوئے کہا، اے اللہ، تیرے سوا کوئی سہارا نہیں، اگر تو نے مدد نہ کی تو میں ٹوٹ جاؤں گا۔ کہتے ہیں چند دن بعد ایک ایسا ذریعہ بنا جس کا انہیں کبھی گمان بھی نہ تھا۔ وہ ذریعہ صرف ایک تجارت تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں ایسی برکت ڈالی کہ نہ صرف قرض ادا ہو گیا بلکہ رزق میں ایسی برکت آئی کہ دوسروں کی مدد کرنے لگے۔ اس واقعے سے ایک بات سمجھ آتی ہے کہ دعا صرف الفاظ کا نام نہیں بلکہ ٹوٹے ہوئے دلوں کی پکار کا نام ہے۔ جب بندہ سچے دل سے اللہ کو پکارتا ہے تو عرش ہل جاتا ہے، فیصلے بدل جاتے ہیں اور تقدیریں نئی لکھی جاتی ہیں۔ ناظرین محترم، اب آئیے اس بابرکت عمل کی طرف جو آپ نے قرض کی ادائیگی کے لیے صرف 19 مرتبہ کرنا ہے، مگر اسے روزانہ کرنے کی کوشش ضرور کرنی ہے جس طرح بزرگ نے کی تھی۔ ہو سکتا ہے کہ اللہ نے جس طرح بزرگ کی سنی آپ کی بھی سن لے۔ یہ عمل بہت سادہ ہے لیکن یقین کے ساتھ کیا جائے تو دل میں امید پیدا کرتا ہے، اللہ کی رحمت کو متوجہ کرتا ہے۔ آپ نے اس عمل کو رات کو سونے سے پہلے یا فجر کی نماز کے بعد کرنا ہے۔ سب سے پہلے باوضو بیٹھ جائیں اور حضور اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ
اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر 3 مرتبہ درود شریف پڑھیں۔ درود شریف آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن کیونکہ درود ابراہیمی کی بہت فضیلت احادیث میں بیان ہوئی ہے، اس لیے کوشش کریں کہ درود ابراہیمی ہی پڑھیں۔ ایک مرتبہ ثواب اور برکت کی نیت سے میرے ساتھ بھی درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ جب آپ درود شریف پڑھ چکے تو پھر نہایت سکون اور عاجزی کے ساتھ یہ دعا 19 مرتبہ پڑھیں۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ ہمارے لیے کافی ہے اور وہی بہترین کارساز ہے۔ یہ وہ الفاظ ہیں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آگ میں ڈالے جانے کے وقت کہے تھے، اور اللہ نے آگ کو ٹھنڈا کر دیا۔ سوچیں، جو رب آگ کی تپش ختم کر سکتا ہے، کیا وہ آپ کے قرض کی پریشانی ختم نہیں کر سکتا؟ ضرور کر سکتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ زبان کے ساتھ دل بھی بولے اور انسان صرف گنتی پوری نہ کرے، بلکہ ہر مرتبہ یہ محسوس کرے کہ وہ اپنا بوجھ اللہ کے حوالے کر رہا ہے۔ 19 مرتبہ دعا مکمل کرنے کے بعد ایک مرتبہ دوبارہ وہی درود پاک پڑھیں جو آپ نے عمل شروع کرنے سے پہلے پڑھا تھا۔ پھر نہایت ادب اور عاجزی کے ساتھ ہاتھ اٹھا کر اللہ سے اپنے قرض کی ادائیگی کے لیے دعا کریں، اپنے دل کی بات کریں۔ رونا آئے تو روئیں، کیونکہ اللہ ٹوٹے ہوئے دلوں کی آواز بہت جلد سنتا ہے۔ اگر ممکن ہو تو تھوڑا سا صدقہ بھی کریں، چاہے ایک روٹی ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ صدقہ مصیبتوں کو ٹالتا ہے اور رزق میں برکت لاتا ہے۔ میرے عزیزو، بہت سے لوگ وظیفہ یا روحانی اعمال تو بہت شروع کرتے ہیں، مگر چند دن بعد ہی کہتے ہیں کہ ابھی تک کچھ نہیں ہوا۔ یاد رکھیں، اللہ کے فیصلے ہمارے وقت کے مطابق نہیں ہوتے۔ کبھی وہ فوراً دیتا ہے، کبھی کچھ دیر بعد، اور کبھی اس سے بہتر چیز عطا کر دیتا ہے۔ اس لیے مایوس نہ ہو، کامل یقین اور صبر شرط ہے، کیونکہ اللہ کے ہاں دیر ہے مگر اندھیر نہیں۔ ہو سکتا ہے آج آپ رو رہے ہوں، لیکن یہی آنسو کل آپ کی خوشیوں کی وجہ بن جائیں۔ اللہ اپنے بندے کو آزماتا ضرور ہے، مگر چھوڑتا کبھی نہیں۔ آج اگر آپ واقعی قرض کی پریشانی میں مبتلا ہیں تو اس عمل کو یقین کے ساتھ شروع کریں، نماز کی پابندی کریں، حلال رزق اختیار کریں اور اللہ سے اپنا تعلق مضبوط بنائیں۔ یاد رکھیں، دنیا کے سہارے کمزور ہو سکتے ہیں، مگر اللہ کا سہارا کبھی کمزور نہیں ہوتا۔ وہ چاہے تو ایک لمحے میں حالات بدل دے۔ ہو سکتا ہے آپ کی زندگی میں کبھی وہ وقت آنے والا ہو جب آپ سکون کی سانس لیں گے اور کہیں گے، یا اللہ تیرا شکر ہے، تو نے مجھے تنہا نہیں چھوڑا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ آپ کی پریشانی آسان فرمائے تو کمنٹ سیکشن میں آمین ضرور لکھیں، اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرتے ہوئے ان لوگوں تک لازمی پہنچائیں جو قرض اور پریشانی میں مبتلا ہیں۔ ہو سکتا ہے آپ کے شیئر کرنے سے کسی کا دل دوبارہ امید سے بھر جائے، اور اس چینل ایمان کا سفر کو سبسکرائب کر کے اس روحانی سفر میں شامل ہو جائیے، تاکہ روزانہ ایسی ہی ایمان افروز ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ اللہ پاک ہم سب کے قرض ادا فرمائے، ہم سب کی رزق میں برکت عطا فرمائے، اور ہمیں ہمیشہ اپنی رحمت کے سائے میں رکھے۔ آمین یا رب العالمین۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے، اپنا بہت سا خیال رکھیے، اور آخری بات یاد رکھیے، جب بندہ سچے دل سے اللہ کو پکارتا ہے تو عرش ہل جاتا ہے، فیصلے بدل جاتے ہیں، تقدیریں نئی لکھی جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں دیر ضرور ہے مگر اندھیر نہیں۔ جزاک اللہ خیرا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔